بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے اخوت۔ تو سب سے پہلے اخوت کا لغوی معنی ہوگا کہ اخوت عربی زبان کے لفظ اخن سے ہے، جس کا معنی ہے بھائی چارے کی، اور اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ اور بھائی بھائی کے۔ اسلام میں اخوت سے کیا مراد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو اسلامی اخوت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد اسلامی نظریہ پر ہے۔ رنگ و نسل، زبان اور علاقے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور قرآن پاک نے اخوت کو بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کا بھائی ہونا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اخوت جو ہے یہ محبت کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے۔ تو قرآن پاک نے اخوت جو ہے ذریعہ محبت بیان فرمایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اخوت رحمت خداوندی بھی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک نے اخوت رحمت خداوندی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اخوت کو نعمت خداوندی بھی جو ہے وہ قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل لوگ ایک دوسرے کی جان کے جو ہے وہ دشمن تھے۔ اسلام نے اس دشمنی کو ختم کیا اور لوگوں کو بھائی بھائی جو ہے وہ بنا دیا۔ اسلامی اخوت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایسی الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی جو ہے وہ بن گئے۔ تو قرآن پاک نے اخوت جو ہے ایک نعمت خداوندی بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بیان فرمائی۔ تو اس کے بعد حدیث مبارکہ سے اخوت کی اہمیت بھی جو ہے وہ بیان کی گئی۔ کہتے ہیں کہ کامل مسلمان کی تعریف اخوت کے نظریے کے تحت جو ہے وہ کیا بیان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اسلام لوگوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان، مال اور آبرو جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے زمرے کے اندر مسلمان سے جنگ کرنا کفر جو ہے وہ قرار دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کرنے سے جو ہے وہ روکا، اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ تو کامل مسلمان کی تعریف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس کے تحت مسلمان کو جسد واحد کی مانند جو ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ حدیث پاک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کی تکلیف سارے جسم میں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی کے تحت اخوت جو ہے وہ باعث مضبوطی بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں، جس کی ہر اینٹ دوسری کی مضبوطی کا باعث جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو اخوت کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکی زندگی میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے مدینہ کے مقامی مسلمان انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، اور اس مواخات کو مواخات مدینہ جو ہیں وہ کہتے ہیں،
یہاں تک ان کے اندر اخوت اور بھائی چارہ آپ نے قائم کیا کہ ہر انصاری نے نہ صرف اپنی دولت جائیداد میں مہاجرین کو شامل کر لیا، بلکہ یہاں تک کہ ایک انصاری کی اگر 2 بیویاں تھیں، اس نے مسلمان سے کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہی جلد رنگ و نسل کے لوگ، مختلف علاقوں کے رہنے والے آپس میں بھائی بھائی جو ہے وہ بن گئے، اور رشتہ مواخات آج بھی جو ہے یہ قائم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اخوت کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اخوت نے ہمیں عزت و احترام جو ہے وہ سکھایا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ خیر خواہی جو ہے وہ سکھائی، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحۃ، کہ دین خیر خواہی کا جو ہے وہ نام ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اخوت کے زمرے کے تحت دل شکنی سے جو ہے وہ پرہیز کرنا، اور اسی طرح کہتے ہیں اخوت کے زمرے کے تحت باہمی تعاون جو ہے وہ کرنا، جان و مال اور آبرو کا تحفظ جو ہے وہ دینا، ایثار جو ہے وہ کرنا، اور خوشی غم میں جو ہے وہ شریک کرنا، صلح جو ہے وہ کروا دینا۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دو۔ تو اخوت بھی اسلامی معاشرے کو ایک بہترین جوڑنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو قرآن پاک نے بھی اس کے بارے میں ہمیں ایسی معلومات اور ایسی مفید باتیں دی، حدیث مبارکہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت سی بے شمار ایسی مثالیں ہمارے لیے بیان فرمائیں کہ جو آج بھی ہمارے معاشرے کو اخوت کی لڑی میں پرونے کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت پر بھی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور اخوت جو ہے اسلامی معاشرے کو ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن کرتی ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو اخوت اپنانے کی اور آپس کے اندر بھائی چارہ اور پیار محبت کی فضا قائم کرنے کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔